قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا چاہیے، اور انتہائی تواضع کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اس کے ساتھ جس آیت پر ذوق آئے تو پھر اسے تھوڑا سا دہرا بھی لیں، تو اس میں انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ اور پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کئی بار ایسا ہوا کہ ایک ایک آیت آپ صبح تک نماز سے پہلے تک آپ دہراتے رہے۔ اسی طرح صحابہ کرام اور فقہا اور تابعین سے منقول ہے کہ انہوں نے تلاوت کے دوران بعض آیات کو بار بار پڑھا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یا تلاوت کو سنتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب، اس کی گرفت اور اس کی عذاب کی آیات گزرے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے پھر رونا بھی چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107 اور 107 سے 109 تک ناظرین، اس میں باقاعدہ اس بات کا بیان موجود ہے کہ جب ان کے آگے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو پھر وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں بکثرت احادیث جو ہے وہ روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پڑھتے ہوئے رو، اگر رونا نہ آئے تو کوشش کر کے رو۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 95۔ امام بخاری نے یہ اسے روایت کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز میں قرآن مجید پڑھتے تو پڑھتے ہوئے اس قدر روتے کہ مشرکین کی عورتیں بھی آپ کا گریہ سن کر متاثر ہو جاتی، یا آس پاس جو آس پڑوس کے لوگ تھے وہ بھی آپ کی قرآن کریم کی تلاوت سن کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ جلدی جلدی پورا قرآن پڑھنے کی بنسبت میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ صرف ایک سورت ترتیل کے ساتھ پڑھ لی جائے۔ قرآن مجید میں بھی ہے نا، سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے یا پڑھنا چاہیے۔ امام مجاہد سے روایت ہے کہ ہمیں جلدی جلدی قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا۔ امام مسلم نے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ ان کے گلوں کے نیچے سے نہیں اترتا، لیکن جب قرآن مجید دل میں ٹھہر کر جم جائے تو نفع دیتا ہے۔ اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے میں قرآن مجید کی زیادہ توقیر اور احترام بھی ہے، اور پھر ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھے گا تو اس کے دل میں زیادہ تاثیر ہوگی۔ جلدی جلدی پڑھے گا تو جان چھڑانے والا معاملہ ہوا۔ میں وہ حفاظ کے جو بہت جلدی قرآن کریم پڑھتے ہیں یا بہت جلدی پڑھنے کے عادی ہیں، تو حدیث پاک میں ہے نا کہ انہیں روز قیامت جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سورہ فاتحہ سے پڑھیے اور پڑھتے جائیں اور جنت میں اپنی منازل طے کرتے چلے جائیں۔ جہاں والناس پر اختتام ہوگا جنت میں وہی منزل ہوگی۔ اگر آپ تیز پڑھیں گے، اول تو تیز پڑھنے میں خطرہ یہ کہ مخارج یا معنی تبدیل نہ ہو جائے، تلفظ گڑبڑ نہ ہو جائے، تو ایسا نہ ہو کہ بجائے لینے کے دینے پڑ جائے۔ اور بالفرض اگر تیز پڑھتے ہیں ہر چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے، تو پھر یہ بھی دیکھا جائے گا نا کہ اگر جنت مل گئی، آپ سے کہا جائے گا کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیے اور سورہ والناس پر آپ کی منزل ہوگی، وہ درجہ جنت میں ہوگا، تو تیز تیز پڑھتے ہوئے تو جلدی ختم ہو جائے گا، جلدی قرآن کریم مکمل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں درجہ پھر کم ہوگا، لیکن جو آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں تو وہ دیر سے ختم کریں گے، اور اس کا مطلب ہے کہ جنت میں ان کا درجہ بہت اعلیٰ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔